آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے مجھے یہ خبر مل گئی تھی کہ ریاست نے سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ لڑائی ہو گئی تھی اور محمد اشرف جلالی جو ہے وہاں دھرنے سے اٹھ کے واپس اپنے گھر چلے گئے کہ جان کو شدید خطرہ تھا۔ مذہبی جذبات اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اکیڈمی پہ حملہ ہو سکتا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ مار دھاڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے اور اب جو FIR ان پر درج کی گئی ہے اس میں موت کی سزا ان کو ہو سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو کیوں گرفتار کیا گیا، یکم ربیع الاول کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کس نے شکایت کی اور وہ کون سی ایسی حرکت ہے جو کہ وہ ایک مسلسل ایک لمبے عرصے سے کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جس اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ بہت جلد ان کو ہڑپ کر جائے گا۔ اب جو خبر آئی پرسوں رات کو، فوری طور پہ مجھے میرے ایک ایسوسیٹ نے یہ خبر بھیجی کہ سر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی اکیڈمی سے گرفتار کیا گیا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ انجینئر محمد علی مرزا کو بتایا گیا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ آرام سے ان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ 3 MPO ہے۔ 3 MPO کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 3 مہینے سے 6 مہینے تک اس میں آپ کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا جو دیگر شکے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد ہمیں خبر آئی کہ جناب نہ ہی کسی کو ان سے ملنے دیا جائے گا سوائے وکلا اور ان کے اہل خانہ کے، کیونکہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو بھی مرزا کی اکیڈمی تھی وہاں پہ ان کا ابھی تک وکیل مقرر نہیں ہوا، لیکن اب تک یقینی طور پہ ان کا وکیل مقرر ہو چکا ہوگا۔ اور جو ڈپٹی کمشنر نے اس حوالے سے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا جی کہ انتہائی قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تقریر کی ہیں جو گمراہ کن، اشتعال انگیز اور نقص امن کا باعث بن سکتی ہیں۔ انجینئر مرزا کے بیانات فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے اور مذہبی جذبات کا استحصال کر کے نفرت کو ہوا دے سکتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے مجھے یہ خبر مل گئی تھی کہ ریاست نے مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ مانیٹرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور جو متنازعہ باتیں کرتا ہے مذہب کے حوالے سے، جو کہ فرقوں کو لڑا سکتے ہیں، ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوگا۔ ان کے YouTube چینلز کو بند کیا جائے گا۔ اگر وہ آرام سے بات کو مانیں گے تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بات کو آرام سے نہ مانا تو پھر الٹی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول سٹارٹ ہوتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب 3 MPO کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے یہ، جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہو، اور یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے، جسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تاہم 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ معاملہ جو اس وقت ہے وہ MPO 3 MPO سے آگے نکل چکا ہے، اور اب 295C کے تحت ان کو FIR ان کے اوپر درج کی جا چکی ہے، اور یہ ہے بلاسفیمی لا، جس کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیں، ایک دارالفتح کا ایک فتویٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے ایک فتویٰ دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ مرزا محمد علی جہلمی نامی شخص کا ایک کلپ آیا ہے، اور جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی استعمال نہ کرے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ مسیحی
اس طرح ان کو یاد کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ کوئی بھی شخص اپنا الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہ جو فتویٰ ہے محمد اشرف آصف جلالی کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا دھرنا تھا، وہاں پہ دو لوگ تھے، ایک جو علامہ صاحب ہیں تحریک لبیک والے وہ، اور ایک اشرف جلالی تھے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ لڑائی ہو گئی تھی اور محمد اشرف جلالی جو ہیں وہاں دھرنے سے اٹھ کے واپس اپنے گھر چلے گئے تھے، اور علامہ خادم رضوی جو ہیں وہ اپنا دھرنا لے کے پہنچ گئے تھے اسلام آباد راولپنڈی، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے فیض آباد میں پھر وہاں پہ روپے بھی دیے گئے اور فیض آباد میں ہی فیض کا نام بھی آیا، اور جس کے بارے میں بہت زیادہ عدالتی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ تو یہ وہ محمد اشرف آصف جلالی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے 295 کی 100 مرتبہ FIR درج کرے اور ان کو سزا دے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کئی منہ ہے اور کئی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ تھا، مذہبی جذبات اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ نقص امن ہو سکتا ہے، ان کی اکیڈمی پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ مار دھاڑ اور کچھ اس طرح کی پلاننگ کی خفیہ خبریں آ رہی تھیں مبینہ طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی تقریریں تھیں، اور یہ بار بار کہتے تھے انہاں دے بابے کوئی جان نہیں، انہاں دے بابیاں چ کوئی جان نہیں، اور وہ ایک فرقے کو مسلسل تنگ کر رہے تھے اور ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ابھار رہے تھے، اور وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر مسلسل، ان کے بھی فالوور ہوں گے جو کہ ان کے مذہبی نظریات سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن یہ جو غلطی یہ کر بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو دوسرا پارٹی صرف اور صرف اس کی غلطی کا انتظار کرتی ہے، اور مرزا صاحب یہ غلطی کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ ربیع الاول کے ماہ کے بعد اب کیا ہوتا ہے، کیا ان کو چھوڑا جائے گا، یا جو FIR کاٹ دی گئی ہے اس سے جان چھڑوانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو جماعت ان کے پیچھے پڑ چکی ہے اس کا بہت زیادہ پاکستان کے اندر انفلوئنس ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جس کے ساتھ ریاست بڑی سختی سے نبٹ چکی ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اس ملک کے اندر مذہبی منافرت اور فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ آپ کے اپنے نظریات ہیں، اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ آ کے سوشل میڈیا پہ اپنے نظریات کو صحیح ثابت کرنے پہ تل جائیں اور دوسروں کو کہیں یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، پھر دوسرا آ کے آپ کے نظریات کو غلط کہے گا، اور اس طرح اگر تمام ہی مسلمان ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔